أسأل الله لكم صباحا طيبا مباركا ويوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه. صباح الخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے میں دوستوں، ساتھیوں اور عزیزوں، آج کی جو ہماری جو تختی ہے، جو پارٹ ہے، جو چیپٹر ہے، وہ 9 ہے اور 9 ہے اور 9 ہے. 9 کو کہتے ہیں عربی میں. جیسے ہمارا تختی نمبر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 9 9 اظہار تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1. اس کو جب سیکھ جائیں گے تو آپ قرآن قاری کی طرح پڑھنا سیکھ جائیں گے. جیسے قاری پڑھتا ہے کہاں پر آواز نکالتی ہے، کہاں پر آواز نہیں نکالتی ہے، تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی قرآن اچھی طریقے سے پڑھوں. انشاءاللہ ساتھ دیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ اگر ساتھ دیں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ ساتھ دیں تو. اور ساتھ کس طریقے سے دیں؟ سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں. اگر آپ سبسکرائب لائک کریں گے تو یوٹیوب خود 5-10 لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ جو سب لائک کرتا ہے. تو اگر شیئر کریں گے تو فائدہ ہے، اور سبسکرائب کریں گے تو آگے آپ کی ویڈیو جو 1 سے لے کر ابھی تک پڑھایا ہوں اور آگے جو قرآن جو خزانہ ہے اس میں آپ کو بتاتے رہوں گا کہ یہ چیز قرآن میں ہے، یہ چیز قرآن میں، اس طریقے سے پڑھو، اس طریقے سے پڑھو، تو آپ کو دل میں سکون ملے گا. آپ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، بھائیوں کو پڑھانا چاہتے ہو، آپ خود پڑھنا چاہتے ہو، تب بھی ضرور دیکھیں. اگر آپ مفتی ہو، قاری ہو، حافظ ہو، جو بھی ہو وہ بھی دیکھیں. کیونکہ اگر ہماری جتنی نالج ہے، پڑھائی ہے، اس طریقے سے میں پڑھایا ہوں. اور اگر آپ کو جو نالج زیادہ ہے میرے سے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں. انشاءاللہ میں بھی آپ کی باتوں پر عمل کروں گا اور انشاءاللہ لوگوں تک اچھی بات پہنچانے کی کوشش کرتے رہتا ہوں. چلیے تو حروف حلقی 6 ہے. حمزہ، جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ دیکھو، اگر یہ گردن ہے، میں نیا بنا دیتا ہوں. جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہوگے، دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر 2 چیز لکھا ہوا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو یہ جو گردن ہوتی ہے انسان کے اندر، جو گردن ہوتی ہے اس میں 3 حصہ ہوتا ہے. ایک اوپر کا حصہ، دوسرا یہ بیچ کا حصہ، یا تیسرا یہ نیچے کا لاسٹ کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ جو تینوں میں جو ہے وہ سب سے پہلے نکلتا ہے حمزہ اور چھوٹی ہا. اس کے بعد نکلتا ہے عین، بیچ حلق سے عین، اور اس کے بعد ہا. یہ بیچ سے اگر بیچ میں آپ کو زور لگ رہی ہے، کچھ پریشانی ہو رہی ہے کہ ہاں بھائی بیچ کے حلق سے پریشانی ہو رہی بولنے میں، تو آپ کو یہ نکل رہا ہے. اگر آپ کو کچھ پریشانی نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو یہاں سے نہیں نکل رہا. اور لاسٹ میں غین خا. آپ کو غین بولیں گے نا تو آپ کو جو گردن کے جو لاسٹ ہے وہاں پر آپ کو جھنجھناہٹ آواز آئے گی، تو آپ سمجھ جانا کہ آپ کو غین اور خا نکل رہا ہے. تو حمزہ ہا پہلے جو گردن کی جو پہلے ہے جو اسٹارٹنگ ہے وہاں سے، اور عین ہا جو بیچ کی جو گردن ہے وہاں سے. اگر آپ کو پریشانی کچھ دقت آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ سے کچھ مجھے جھنجھناہٹ اور آواز آ رہی ہے، تو یہاں سے نکل رہا ہے. اور غین خا لاسٹ میں. تو یہ سمجھ جائیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے انسان کو، بچوں کو سمجھانے کے لیے، کسی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ بچے اس طریقے سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا نکلتا ہے تو اس کے بتائے بھی. اگر آپ کو یہاں پر کچھ لگ رہا ہے، محسوس ہو رہی ہے کہ ہاں بھائی کچھ، آپ جب حمزہ نکالتے ہیں، چھوٹی ہا نکالتے ہیں تو یہاں پر محسوس ہوتی ہے گردن کی اسٹارٹنگ میں، شروعات میں کچھ محسوس ہوتی ہے، تو آپ سمجھ جانا کہ حمزہ ہا اور ہا آپ کو نکل رہی ہے، مطلب آپ کا ہوگی صحیح. اگر عین ہا نکل رہا ہے اور آپ کو محسوس ہو رہی ہے گردن کے بیچ حصے میں کہ کچھ، جب عین ہا بولتے ہیں تو گردن کے بیچ حصے محسوس ہوتی ہے تو آپ کو یہ نکل رہا ہے. اور غین خا اگر بولتے ہیں، اگر گردن کے لاسٹ حصے میں محسوس کچھ پریشانی ہو رہی ہے کہ ہاں بھائی یہاں پر کچھ آواز نکل رہی ہے، کچھ محسوس ہو رہی ہے، تو آپ کو غین خا نکل رہا ہے. تو آج کی جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. بہت امپورٹنٹ بھی ہے. سب سے پہلے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، پھر دوبارہ اس لیے بتایا ہوں کہ جو بیچارے نئے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے. اب یہاں پر کیا ہے، دیکھو حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. تنوین نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو اظہار کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھا جائے، اس کو اظہار کہتے ہیں. اس لیے قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ کا آئے گا 2 زبر کے بعد آئے گا حمزہ. تدبی 2 زبر یا نون ساکن، تنوین یا نون ساکن. میں پہلے بتایا تھا اس تختی میں، جو پہلے پارٹ میں بتایا تھا کہ تنوین نون ساکن یاد رکھنا. تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر یہ 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے، تنوین اور نون ساکن. تنوین کسے کہتے ہیں آپ کو پہلے بتا دیا تھا میں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جس نون پر جزم ہے اسے نون ساکن کہتے ہیں. اگر اس کے بعد اگر آپ کے پاس یہ آئے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو آپ سمجھ جانا
किसे जल्द करेंगे, इजहार होगी, इसका नाम इजहार हो जाएगी और इसे जल्द करेंगे। जैसे तैरन अबाबीला, तैरन अबाबीला जल्द करेंगे। नारुन हामियतुन लिमन खशिया, ऐसे नहीं तैरन अबाबी, नहीं ये कौन नहीं है, ये कवायद नहीं, ये ग्रामर नहीं है। हमारा ग्रामर जो कायदा बताया है, जो हमारे कातिब ने जो बताया है कि इस तरीके से पढ़ो, इस तरह से पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ अब कारी के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कारी की तरह सीख जाएंगे थोड़ा बहुत, है ना। जब कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे, साथ देंगे तो इंशाल्लाह। तो इसके मतलब पूरा का मतलब यही हुआ कि अगर तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हमजा हा, आइन हा, गन खा, ये तनवीन रहा, इसके बाद अलिफ आ रहा तो अलिफ को हमजा कहते हैं, नून साकिन के बाद खा आ रहा, दो जेर के बाद आइन आ रहा है, ये बाद नून साकिन तनवीन के बाद अगर हमजा आए या फिर हा आए या फिर बड़ी हा आए, छोटे गैन खा आए, ये 6 हर्फ आए तो इसे कहते हैं इजहार और इसे जल्द पढ़ेंगे। क्या? बिला गुन्ना के, गुन्ना नहीं करेंगे। गुन्ना किसे कहते हैं वो आगे सबक आएगी, उसमें बताऊंगा गुन्ना किस तरीके से कहते हैं ना, तो उसमें आगे सबक आएगी तो गुन्ना करके बताऊंगा। और हमारे आज के इस सबक में जो इम्पोर्टेंट वही है कि बिला गुन्ना को जल्द पढ़ेंगे। तैरन गलत है, कैसे पढ़ेंगे? तैरन अबाबीला नारुन हामियतुन लिमन खशिया मिन गैरिही मिन, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि इजहार हो रही है। यौमइज़िन अलैहा मिन्हु खिताबन मिन ऐनिन आनियतिन कुफुवन अहदुन कुफुवन, तो लिमन फमन उफिया मिन अखीही मन अदिन किताबुन हकीमुन अज़ाबुन गलीजुन हासिदिन इज़ा हसदा। तो इस तरीके से ये टॉपिक है कि इसमें बिला गुन्ना को जल्द पढ़ेंगे। इसमें बताया जाता अगर आप कुरान शरीफ सही पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरीके से कवायद ग्रामर के साथ, तो ये ग्रामर है, ये हमारे कवायद है, तो सीखिए इंशाल्लाह, कोशिश करते रहिए, साथ दीजिए। साथ देने का मतलब है कि आप अगर नए आए हैं या पुराने हैं तो लाइक कर देगा, पुराने हैं तो, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, तो फ़ायदा होगा। क्योंकि आपकी बदौलत बड़े बड़े ओहदे पहुंच जाते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बहुत बड़े ऊंचे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप साथ देते हैं, अच्छे काम के लिए साथ देंगे। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को, हर एक इंसान को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई को, सबको कुरान से सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि कुरान में है क्या। कुरान की हमारी के इस वीडियो, इस चैनल पर कुरान की एक एक चीज़, कुरान को खजाना एक एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह आप लोग साथ दें, बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और दुआ भी करते रहें कि इंशाल्लाह जिस तरीके से अल्लाह ताला मुझे पढ़ाने की तौफीक दे, इससे अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँ। मैं गुलजार नदवी, कुरान सोन से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलाम गए रसूल के, गुलाम गए गुलामी रसूल में, मौत भी कबूल गए, मौत